باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ علی سید الانبیاء واحبابہ المعارضین لاعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدثر رضا برکاتی رضوی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے رد وہابی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت ہم آپ کی دہلیز تک قرآن و سنت کی روشنی میں پہنچا سکیں۔ اب آپ کی عدالت میں جو مقدمہ میں پیش کرتا ہوں اسے بغور سماعت فرمائیں۔ دیوبندی دھرم، دیوبندی مسلک اور دیوبندی فرقے کے مشہور و معروف مناظر جنہیں لوگ طاہر گیاوی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ نجس گیاوی ہیں۔ ان کا کام ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ یہ خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں میں فتنہ و فساد برپا کرنے کی مکمل کوشش ان کی رہتی ہے، یہ جہاں بھی جس اسٹیج پر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت عاشق مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں انہوں نے کچھ کلمات ایسے کہے ہیں جن کا جواب دینا ہم تمام اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں پر یہ فرض ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ اب میں آپ کے سامنے اس آڈیو کو رکھتا ہوں، آپ خود سے سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل فقیر اس پر کچھ کلام کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ بتایا تھا میں نے، بہار شریعت میں لکھا ہے انہوں نے کہ انبیاء سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام۔ تو انبیاء سے لغزشیں واقع ہوئیں اس کا ذکر حرام ہے۔ اب وہ لغزشیں کون ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں، ہم کو تو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہاں پابندی ہے حرام، تو ہم نے مان لیا کہ چلو لغزشیں واقع ہوئی ہیں انبیاء سے لیکن ان کا ذکر چرچا حرام، لہذا اس کا ہم چرچا نہیں کرتے۔ بس اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ لغزشیں واقع ہوئیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے کرامات کو دیکھ لیجئے، کرامت نامہ، کرامات اعلیٰ حضرت مصنفہ اقبال احمد رضوی، صفحہ نمبر 14۔ اعلیٰ حضرت کے کمالات کا تذکرہ کرتے کرتے، ان کی بزرگی ولایت کا ذکر کرتے کرتے اتنا اونچا اٹھایا کہ لکھتے ہیں کہ کبھی کوئی غیر فصیح اور غلط لفظ بچپن میں بھی زبان پر نہیں آیا، اور جسم و جان، قلب و زبان کے مالک رب تبارک و تعالی نے ہر لفظ سے محفوظ رکھا۔ تو اعلیٰ حضرت کو تو اللہ نے ہر لفظ سے محفوظ رکھا، اور انبیاء سے لفظیں واقع ہوئی تو الفاظ میں تو آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے لیکن نبی سے آگے بڑھایا نہیں بڑھایا۔ انبیاء سے لفظیں واقع ہوئی معصوم ہونے کے باوجود، تو عصمت کے باوجود لفظش ہو سکتی ہے، تو جس سے لفظش نہ ہو وہ عصمت سے اوپر کوئی چیز اس کے پاس ہوگی نا، الوہیت ہی ہوگی، تو سیدھے سیدھے کہہ دیا ہوتا کہ اعلیٰ حضرت خدا ہیں اور باقی سب انبیاء ہیں۔ سیدھی بات نہ کہہ کر کے ذرا گھما کر انہوں نے کہا۔ آج تک اس کی صفائی نہیں دے سکے کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ انبیاء سے لفظشیں واقع ہوئی اور اعلیٰ حضرت سے لفظش تک نہیں واقع ہوئی۔ یہ تعریف اور اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا خان صاحب کو یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ان سے لغزش نہیں، ان سے ہمالیہ پہاڑ سے بڑی بڑی فاحش غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کے ثبوت میں نے کچھ مسائل پیش کیے تھے کہ یہ غلطی ان سے ہوئی، یہ غلطی ہوئی۔ اس سے میرا منشا صرف یہ تھا کہ جتنا آپ ان کو بڑھاتے ہیں آپ بھی ان کی اوقات کو سمجھیے کہ ان کا صحیح مقام کیا ہے۔ ان کے فتاوے اعتبار کے لائق نہیں ہے، ان کی تحریروں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پڑ گیا ہے پشت پر آدھا کہ اب کیا جائے گا تیرے کوڑوں کا نشاں احمد رضا خان قادری۔ طاہر گیاوی عرف نجس گیاوی صاحب، آپ اپنی عادت سے مجبور ہیں، چونکہ آپ کے مسلک میں
اور آپ کے مسلک کے مجدد کی پیدائش کا مادہ ہی مکر عظیم ہے، تو جس کے مجدد کی پیدائش کا مادہ ہی مکر عظیم ہو، اس کے مناظرین، اس کے مولویوں سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اب آئیے، اگر آپ نے جو اعلیٰ حضرت پر اعتراض کیے ہیں وہ بالکل باطل ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے آپ کا، جو آپ عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو کہ آپ کے مسلک کے مہذب میں یہ باتیں، یہ چیزیں چلی آتی ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک آئینہ آپ کو دکھا دوں کہ اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کوئی تعریف کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اعلیٰ حضرت کو خدا ثابت کر رہا ہے یا انبیاء ثابت کر رہا ہے یا صحابہ ثابت کر رہا ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اور اپنی جانب سے اخذ کر کے اور خود ساختہ اصول بنا کر آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اعلیٰ حضرت کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی حیثیت سمجھتے اور جانتے اور اپنے گھر کی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور اپنے وہ چار جتنے اکابرین ہیں آپ ان کی زندگی کو پڑھتے تو کم از کم آپ یہ بیجا اور باطل اعتراض اعلیٰ حضرت پہ نہیں کرتے۔ آپ اس لیے اس اعتراض کو کرتے ہیں تاکہ آپ عوام کو دھوکہ دے سکیں، لیکن آپ کے دھوکے کا پردہ چاک کرنے کے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے فکری بیٹے زندہ ہیں، اور آپ کی مکاری اور آپ کے دجل اور فریب کا پردہ اسی طرح چاک کرتے رہیں گے جب تک آپ اپنے مرگھٹ میں نہ پہنچ جائیے۔ آئیے اب آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس کو دیکھ لیجئے اور دیکھ کر ماتم کریے اور مرگھٹ پر جا کے روئیے کہ آپ کے اکابرین نے آپ کے مولویوں کے لیے کیا کیا لکھ رکھا ہے، کیا کیا بتا رکھا ہے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ طاہر یعنی نجس گیاوی صاحب، آپ نے اعلیٰ حضرت کی ذات پر اور اعلیٰ حضرت پر اعتراض کر کے خود اپنی گردن میں لعنت کا طوق پہن چکے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے آپ کے گھر کی کچھ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیجئے اور خوب ماتم کیجئے۔ میں دلیل نمبر 1 پیش کر رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، یہ آپ کے مجدد اور حکیم الامت کی کتاب، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 192، قاسم نانوتوی کے ذکر کے باب میں یہ موجود ہے، حکایت نمبر ہے 241۔ کیا لکھتے ہیں آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب؟ کسی مولوی نظام الدین صاحب مغربی حیدرآبادی مرحوم نے اس کے بعد لکھتے لکھتے آتے ہیں تو کہتے ہیں، حضرت مولانا نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور کبھی بلا وضو نہیں گیا، میں نے انسانیت سے بالا درجہ ان کا دیکھا، وہ شخص ایک فرشتہ مقرب تھا جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ چیز عرض کر دوں۔ پہلی بات کہ آپ کے قاسم نانوتوی کا جو درجہ تھا وہ انسانیت سے بالا تر تھا، اور آپ کے قاسم نانوتوی کی خدمت میں کوئی آتا تو باوضو آتا۔ اب آپ بتائیں، اور اس کے بعد کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ فرشتہ مقرب تھا جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا، تو اب آپ کے جو قاسم نانوتوی ہیں ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل سے بھی بالا تر ان کا مقام ہے، اور وہ فرشتہ مقرب تھا جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا۔ یہ آپ کی حقیقت ہے، اور مجھے حیرت یہ اس بات پر ہے کہ دیوبندی سمجھتا ہی بھی نہیں ہے، اور دیوبندی عقل سے بھی پیدل ہے۔ اگر آپ عقل سے پیدل نہیں ہوتے تو کم از کم اعلیٰ حضرت پر اعتراض نہیں کرتے۔ یہ دلیل نمبر 1 آپ کے سامنے میں پیش کر چکا۔ اب آئیے میں دلیل نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کے مولویوں کا مقام دیکھیے کتنا بلند ہے، اور کتنا مقام آپ کے لوگوں نے آپ کے مولویوں کو دیا ہوا ہے، جبکہ آپ کے مولویوں کا علمی معیار کیا ہے؟ اگر میں ظاہر کر دوں تو آپ لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے، اور یہی وہ صاحب ہیں جو مقرب فرشتہ جو ہیں وہ بچوں کے اظہار بند کو کھول دیا کرتے تھے مدرسے میں، یہ فرشتہ مقرب انسان قاسم نانوتوی صاحب۔ اب آئیے آپ کے سامنے میں دلیل پھر پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیجیے۔ طاہر گیاوی یعنی نجس گیاوی صاحب، اب آپ اپنے اکابر، آپ کے قطب الارشاد، آپ کے رشید احمد گنگوہی کا بھی مقام سماعت فرما لیجئے کہ آپ کے یہاں
ان کو کیا مقام عطا کیا گیا ہے اور یہ خود سے کیا ثابت اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سنیے یہ حکایات اولیاء صفحہ نمبر 230، حکایت نمبر 307، کتاب کا نام ارواح ثلاثہ، لکھنے والے آپ کے اسی مکر عظیم کے مادہ کے مجدد اشرف علی تھانوی صاحب. وہ کیا لکھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ حق تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں طاہر صاحب کہ اللہ تبارک و تعالی کیا گنگوہ آیا تھا، یا اللہ تعالی نے رشید گنگوہی کو آسمان پر بلایا تھا، یا اللہ تعالی رشید گنگوہی سے کہیں مدرسے میں یا مسجد میں یا پھر کسی بازار میں اللہ نے ملاقات کی اور اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا؟ تو وہ وعدہ آپ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت کر دیں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو ضرور ثابت کریں گے، چونکہ آپ کے قطب الارشاد کی زبان ہے، اور یہ زبان کس درجے کی زبان ہے وہ آگے آنے والے آڈیو میں بھی آپ سماعت فرما لیجئے گا. تو آپ کے دو بڑے اکابر جو آپ کے بانی ہیں دیوبند کے، جن کا معیار آپ کے یہاں قطب الارشاد اور غوث اعظم اور حجت الاسلام سے کم ہے ہی نہیں، ان کی دو عبارت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے انہی کی ایک عبارت اور پیش کر دیتا ہوں. طاہر یعنی نجس گیاوی صاحب اب اپنے اکابر کے مقام اور منصب کو دیکھ لیں. دلیل نمبر 3 میں پیش کرتا ہوں، اسکرین پر آپ کے موجود ہے، تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35. اب آپ کے رشید احمد گنگوہی صاحب کے مقام کو دیکھیے کیا کہتے ہیں. سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قرآن حق نہیں ہے، مصطفیٰ کی حدیث حق نہیں ہے، علماء اور فقہا اور محدثین اور مفسرین کے اقوال حق نہیں ہے، جو بھی حق ہے وہ آپ کے رشید احمد کی زبان سے جو نکلے وہی حق ہے. جس طرح سے آپ نے کھینچ کر اور معنی اور مطلب کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں یہ موجود ہے، چونکہ حصر کا کلمہ یہاں موجود ہے. سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. اس کے بعد آپ کے مولوی صاحب جو اخیر کا جملہ بولتے ہیں وہ کتنا قابل گرفت ہے، وہ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں موقوف ہے نجات میری اتباع پر، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور اس طرح سے قرآن کریم کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کے غلام بن جاؤ. لیکن آپ کے رشید احمد گنگوہی یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نجات موقوف ہے میری اتباع پر، یعنی اگر کوئی رشید احمد گنگوہی کو نہ مانے تو گویا کہ اس کی نجات نہیں ہوگی. یہ آپ کا مکروہ اور یہ آپ کا فاسد چہرہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس لیے رکھتا ہوں کہ آپ اپنے مسلک کے گند کو چھپانے کے لیے اور مسلک کے بدبودار چیزوں کو چھپانے کے لیے اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں. اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک دو اور دلیل پیش کر کے گزر جاؤں. جی طاہر گیاوی یعنی نجس گیاوی جی، آپ کے رشید احمد گنگوہی کے لیے آپ کے شیخ التفسیر محمود الحسن صاحب جو آپ کے شیخ الہند بھی ہیں، انہوں نے ایک مرثیہ تحریر کیا. اب اس مرثیہ میں جو انہوں نے اشعار لکھے ہیں وہ اشعار سن لیجئے اور ماتم کریے، اور ماتم کرنے کے بعد سوچئے کہ میں نے کیا غلطی کی کہ میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ میں نے بنایا. وہ کیا لکھتے ہیں کہ خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے، میرے مولا میرے ہادی تھے بے شک شیخ ربانی. یعنی رشید گنگوہی کو پالنے والا اور رشید گنگوہی کو دیکھنے والا صرف اللہ تھا خدا. اس کے بعد رشید احمد گنگوہی تمام خلائق، اور خلق نہیں خلائق ہے نا، جنات انسان فرشتے سب اس میں شامل ہیں، ان کو آپ کے رشید احمد گنگوہی پالتے اور دیکھتے تھے. یہ یہاں آپ کی شان الوہیت ہے آپ کے رشید احمد گنگوہی کا. اب آئیے اسی مرثیہ گنگو میں ایک شعر اور موجود ہے، آپ کے پاس اگر ہو تو اٹھا کے دیکھ لیجئے.
اور میں نے جتنے دلائل پیش کیے ہیں رائے سے لے کر نجد تک، سہارنپور سے لے کر ندوہ تک، تمام چھوٹے بڑے دیوبندی مولویوں کو، بالخصوص طاہر نجس گیاوی کو میں کہوں گا کہ آپ ہمت کریں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ان تمام دلائل پر آپ مجھ سے بات کر لیں، پھر میں آپ کی حیثیت بتاتا ہوں کہ آپ کی حیثیت اور آپ کے مسلک کا معیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا، زندے کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھے زری ابن مریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کی قوت دی، یہ قرآن کریم کی عبارت النص سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردہ زندہ کرتے، اس کے لیے قرآن نے دلیل پیش کی۔ اب میں تمام دیوبندیوں سے کہوں گا کہ آپ کے رشید احمد گنگوہی نے کتنے مردے زندے کیے، اور ان کے مردہ زندہ کرنے پر کون سی دلیل اور کون سی نص قطعی ہے، وہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو پیش کریں۔ دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ صرف مردہ زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کا دعویٰ یہ قطعی نہیں تھا کہ وہ اس کو بھی نہیں مرنے دیتے جو زندہ ہے، لیکن آپ کے رشید احمد گنگوہی گرچہ ذلیل ہو کر مر گئے لیکن دوسروں کو بھی مرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ آپ کے یہاں جھوٹ، دجل، مکر اور فریب کا بازار اس طرح گرم ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کر کے اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تابوت میں اور آپ کے اکابرین کے مرگھٹ میں اتنا وار کافی ہے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہی وار وار سے پار ہے۔ باوقار سامعین، آپ دیکھ چکے کہ جو شخص اعلیٰ حضرت پر کلام کر رہا تھا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لوگ اعلیٰ حضرت کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں، میں اس کے گھر سے، ان کی کتابوں سے اور خود ان کے مولویوں کی زبان سے، اگر کوئی دوسرا تعریف کرے تو الگ بات ہے، میں خود قاسم نانوتوی کی زبان، رشید احمد گنگوہی کی زبان سے ثابت کر چکا کہ وہ کتنا بڑا مقام خود سے رکھتے تھے، اور دوسروں نے تو یہاں تک کہا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا مقام عطا کر دیا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے اخیر دلیل پیش کروں اور طاہر یعنی نجس گیاوی صاحب کے مرگھٹ پر ایک اور میخ جو ہے میں نصب کر دوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے معارف الاکابر، صفحہ نمبر ہے 232۔ اس میں قاسم نانوتوی صاحب ایک جملہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، پہلے وہ جملہ سن لیجئے، وہ کہاں کہاں وہ جملہ موجود ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات المصابی اور المستدرک شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک ہے، اور اسی حدیث پاک کو خود قاسم نانوتوی، جنہوں نے بدعقیدگی کے اینٹ کو سب سے پہلے دیوبند میں گھسیڑا تھا تحذیر الناس لکھ کر، انہوں نے اپنے لیے، چونکہ یہ چور دروازہ کھولنے کی کوشش پہلے سے کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ حدیث کا جملہ خود اپنے لیے اپنی ذات پر فٹ کیا، اور کیا کہا کہ راستہ میں جو کچھ ملتا سب ان لوگوں کو دے دیتے۔ ساتھیوں نے عرض کیا آپ تو سبھی دے دیتے ہیں، کچھ تو اپنے پاس رکھتے۔ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں بانٹتا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ جو جملہ میرے مصطفیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا، بالکل من عن بعینہ ہی وہی جملہ قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی ہیں انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا۔ اب میں اخیر میں یہ چیلنج کرتا ہوں نجد سے لے کر سہارنپور کے لوتی محل تک اور ندوہ کے شمشان گھاٹ سے لے کر رائے تک، کہ کوئی ایک مولوی ان تمام میں نے جتنے دلائل پیش کیے ہیں کسی ایک دلیل کو غلط ثابت کرے، فقیر اپنی بات سے رجوع کرنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور کلکے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر۔